بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے پہلے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتباسات کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے دو ویڈیو میں ہم نے پیرا نمبر 1 سے لے کر پیرا نمبر 4 تک اس کے تشریحی نکات اور مشکل الفاظ کے معنی حوالہ جات کے ساتھ ہم نے پڑھے۔ اب اس میں جو ہے وہ پیرا نمبر 5 اور 6 کو ہم پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ اور ان کے حوالہ جات دیکھیں گے۔ اس سے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں پیرا نمبر 4 کے صرف حوالہ جات تھے، لیکن اس میں ساتھ ہی پیرا نمبر 5 بھی سلائیڈ میں دے دیا گیا تھا، جو کہ جس کے حوالہ جات وہاں پر شامل نہیں تھے۔ گویا اس سے پہلی جو ویڈیو ہے اس میں صرف اور صرف پیرا نمبر 4 کے حوالہ جات ہیں۔ اب پیرا نمبر 5 اور 6 کو ہم دیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جو ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں پیرا نمبر 5۔ یہ پیرا نمبر 5 اور 6 جو ہے یہ یہاں پر اکٹھے ہی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس میں ہے جی عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر۔ یہ الگ الگ جو الفاظ ہیں، ان ایک ایک لفظ پر یا آپ کئی حوالہ جات لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو پیراگراف نمبر 5 ہے، اس کے حوالہ جات اگر آپ کو چاہیے تو آپ اپنی اسلامیات کی کتاب نکالیں، تو اس میں ان تمام عنوانات پر پورا چیپٹر بھی موجود ہے، لیکن میں بھی یہاں پر مختصر سے حوالہ جات اس میں بھی دے دوں گا۔ عزم و استقلال، عزم کہتے ہیں ارادے کو، استقلال یعنی مستقل رہنا، اس ارادے پر پختگی کو کہتے ہیں۔ شجاعت جو ہے بہادری ہے، صبر ہے تکالیف کو برداشت کرنا، شکر ہے اللہ کے احسان مند ہونا، توکل بھروسہ، رضا راضی ہونا ہے، تقدیر قسمت مصیبتوں کی برداشت، قربانی ایثار ہے، قناعت ہے یعنی جو مل گیا اس پر ہی راضی ہو جانا، تھوڑے پر ہی راضی ہو جانا، استغنا یعنی غنی ہونا، بے پرواہ ہو جانا، ایثار یہ بھی ایک قناعت کے معنوں میں ہی استغنا ہوگا، ایثار قربانی، جود عطا، تواضع یہ خدمت کو بھی کہتے ہیں اور عاجزی انکساری کو بھی کہتے ہیں، خاکساری عاجزی، مسکنت یعنی مسکینی، نشیب و فراز پستی اور بلندی، بلند و پست یہ بھی وہی معنی ہے، یہاں پر مترادفات استعمال ہوئے ہیں۔ تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، تو ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام کی سوانح میں مل سکتی ہے۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ طائفہ انسانی، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، یعنی انسانوں کے ہر گروہ کے لیے، اور ہر حالت انسانی اور انسان کی جو بھی حالت ہوتی ہے جو اس سے پہلے چوتھے پیرے میں آپ پڑھ چکے ہیں، مطلب کبھی راضی ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی خوش ہیں، کبھی غمزدہ ہیں، کبھی مصیبتوں سے دوچار ہیں، کبھی نعمتوں سے مالا مال ہیں، تو یہ یہاں پر انہوں نے دوبارہ سے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں انسان کی، یہ ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ عملی ہدایت یعنی ایک رول ماڈل، ایک عملی طور پر عملی مجسمہ جو صرف پیغمبر اسلام کی سوانح میں مل سکتی ہے۔ سوانح یہ سانحہ کی جمع ہے، سانحہ واقعہ کو کہتے ہیں، سوانح یعنی زندگی کے جو مختلف واقعات ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہمیں عملی ہدایت مل سکتی ہے۔ پیرا نمبر 6 کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے حوالہ جات اسی ترتیب کے ساتھ پہلے پیرا نمبر 5 کے اور پھر 6 کے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہم اس میں حوالہ جات کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔
غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو۔ طائفہ انسانی، یہ بھی طائفہ گروہ، ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر، یعنی جو انسان کی مختلف حالتیں ہیں، جیسے میں نے ابھی بات کی، وہ جو ظاہر ہوتی ہیں انسان کی شخصیت سے، اور اس کے صحیح جذبات، یعنی کبھی غصے میں ہے اور کبھی خوش ہے۔ کامل اخلاق یعنی مکمل اخلاق حسنہ کا مجموعہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یعنی آپ کی زندگی ہے، آپ کا کردار ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ بحرین کے خزینہ دار، بحرین جب فتح ہوا تو وہاں سے جو خزانے آئے، تو خزینہ دار خزانے والے، یعنی جس کے پاس خزانہ ہو، تقلید کرو یعنی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اگر غریب ہو تو شیب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ محصور ہو یعنی محاصرے میں ہو، اگر تمہارا گھراؤ کر لیا گیا ہے تو پھر یہ شیب ابی طالب یہ سمجھیں کہ یہاں پر یہ بہت ساری تلمیحات ہیں اس پیرے کے اندر۔ ان تلمیحات کی جب آپ تشریح کریں گے تو بے شمار جو ہے مواد آپ کے پاس ہوگا۔ شیب ابی طالب یعنی یہ ایک گھاٹی تھی جس میں انہوں نے معاشرتی مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کیا تھا، تو پورے کا پورا جو قبیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہاں پر وہ جو شیب ابی طالب ہے وہاں پر محصور ہو گئے تھے۔ یہ ایک گھاٹی تھی کہ چاروں طرف جو ہے وہ پہاڑ ہے، اور ان کے درمیان میں پورا قبیلہ 3 سال تک رہا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی بول چال اور لین دین جو ہے سارے اہل عرب نے منقطع کر دیا تھا۔ تو مدینے کے محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ کیفیت حالت، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو۔ سلطان عرب یعنی عرب کا بادشاہ۔ اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو۔ محکوم یعنی حاکم اور محکوم یہ اپوزٹ ہیں، یعنی جو تابع ہو کسی کے، جو جس پر حکومت کی جاتی ہو۔ اگر فاتح ہو یعنی فتح حاصل کر چکے ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ۔ یہ غزوہ بدر اور غزوہ حنین ہے جس میں مسلمانوں کو واضح طور پر فتح ہوئی تھی۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ مارکہ احد یہ بھی غزوہ احد ہے، اور عبرت حاصل کرو یعنی نصیحت حاصل کرو۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو۔ معلم استاد ہے، صفہ کی درسگاہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی تعلیم و تدریس کے لیے جو ایک چبوترا بنایا تھا وہ صفہ اسے کہتے تھے۔ تو یہاں پر جو ایسے صحابہ کرام جو رات دن وہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ان کا کھانا پینا بھی اور دیگر اخراجات بھی مسلمانوں کے ذمے تھے، گویا آپ کہہ سکتے ہیں یہ پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی جو کہ ہاسٹل کی سہولیات بھی ساتھ ہی موجود تھیں۔ اور معلم قدس کو دیکھو یعنی نورانی استاد، یہاں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ۔ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ لقب ہے، تو انہیں کہا جاتا ہے۔ اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ واعظ اور ناصح یہ دونوں مترادف ہیں، واعظ و نصیحت کرنے والے۔ ممبر وہ ایک اونچی جگہ جہاں پر کھڑے ہو کر واعظ جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم، بے کسی بے بسی کے عالم میں ہو، حق کی منادی، حق کا سچ منادی اعلان کرنا، آوازہ بلند کرنا کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو۔ اسی طریقے سے زیر کا جو معنی ہوگا دشمنوں کو زیر، یعنی ان کو وہ مفتوح ہو چکے ہیں، آپ ان پر فاتح ہو چکے ہیں، یعنی ان کو شکست دے چکے ہیں، اپنے متحد کر چکے ہیں، زیر کا معنی ہے۔ تو فاتح مکہ، تو مکہ کے فتح کرنے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی زیادہ تلمیحات ہیں ان میں کہ وہ ساری تلمیحات کو جب کھول کے آپ بیان کریں گے تو آپ کے پاس وقت کم پڑ جائے گا، لیکن مواد آپ کے پاس کم نہیں ہوگا۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر اور خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ یہ قبیلے ہیں بنی نذیر اور یہ قلعہ ہے خیبر،
تو وہاں پر جو وہ یہودیوں کے قبائل تھے تو وہ کلہ بند ہو کر وہاں رہتے تھے، اور فدق جب یہ خیبر فتح ہوا تو وہاں جو باغ تھا اس کا فدق کا باغ تھا تو وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو یہ سارا مال و دولت جب آیا تو زمینیں آئیں، تو ان کا نظم و نسق یعنی انتظام و انصرام کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ تو سفری کاروبار یعنی آپ کا اگر تجارتی کاروبار ہے، اگر تجارتی سفر ہے، اگر آپ کا تجارتی سفر ہے تو بصرہ کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بصرہ میں ایک تجارتی سفر کے لیے گئے تھے تو اس کی مثال آپ کے لیے۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو۔ قاضی جج کو کہتے ہیں، پنچایت کے ثالث یعنی دو لوگوں کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے تو اس میں جو فیصل ہوگا یعنی فیصلہ کرنے والا اسے ثالث کہتے ہیں۔ تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو۔ نور آفتاب یعنی سورج کا نور، یعنی سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے۔ حجر اسود، حجر کا معنی تو پتھر ہے، اسود کالے کو کہتے ہیں، کالا پتھر، تو یہاں سے مراد ہے وہ حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے، اور اس حجر اسود کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے، اور یہ پہلے سفید تھا، اور یہ جب اس کو حج کے دوران میں اور طواف کعبہ کرتے ہوئے جب اس کو بوسہ دیتے ہیں تو یہ گناہگار کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور اس طریقے سے گناہوں کو چوس کے اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہوا، حقیقت میں اصلی رنگ اس کا سفید تھا۔ حجر اسود کو کعبے کے کونے میں نصب کر رہا ہے۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب برابر تھے، شاہ بادشاہ، گدا فقیر۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ حیات پاک، پاکیزہ زندگی۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم یہ ہدایت کا چراغ، یعنی اس سے پہلے لفظ ہے ظلمت خانہ، ظلمت خانہ آپ اندھیر نگری بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت کا چراغ یعنی ہدایت کا نور، اور جامعیت کبریٰ ایسا خزانہ کہ جس میں بہت بڑا خزانہ ہو، جس میں مجموعہ ہو ہر ایک چیز کی کثرت کا، جامعیت کبریٰ۔ ہمہ دم یعنی ہر وقت، طبقہ انسانی، انسانوں کے ہر طبقے کے لیے، اور ہر طالب علم، اور نور ایمانی کے ہر متلاشی، نور ایمانی ایمان کے نور، متلاشی یعنی تلاش کرنے والے کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ پیرا نمبر 5 اور 6 کے مشکل الفاظ تھے، اور مختصر چند ایک لفظوں کے جو تلمیحات ان کی طرف اشارہ بھی میں نے کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں اس کے حوالہ جات کو۔ اب دیکھیں اس جو 5واں پیرا ہے، اس میں جو یہ پہلے سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عزم و استقلال ہے، اور آپ دیکھیے تو عزم و استقلال، یہ صبر و استقلال کا چیپٹر آپ کا اسلامیات میں موجود ہے، اس بک سے بھی آپ حوالہ جات اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں شجاعت ہے، بہادری کے حوالے سے ہے، اور صبر کے حوالے سے ہے۔ تو صبر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ قرآن مجید ہے، اور جو مصیبت آپ کو پیش آئے اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ تو یہ آپ آیا مقدسہ اس میں لکھ سکتے ہیں پیرا نمبر 5 میں۔ یہ جو اوپر اس کے ہیڈنگ دی ہوئی آپ کو اسکرین پہ نظر آئی، پیرا نمبر 6، تو یہ 6 نہیں، پیرا نمبر 5 ہے، یعنی یہ 5 اور 6 کے اکٹھے چل رہے ہیں، تو یہ پیرا نمبر 5 ہی کے حوالہ جات ہیں، جیسے کہ الفاظ میں نظر آ رہا ہے کہ صبر کا لفظ جو ہے پیرا نمبر 5 میں تھا۔ اس کے بعد جو اس میں استقلال کی بات ہے، جو عزم و استقلال ہے، پہلا لفظ ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
اگر آپ تو عربی عبارت لکھ سکتے ہیں تو عربی عبارت لکھیں، ورنہ اس کا آپ ترجمہ لکھیں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو کوئی غم ہے نہ خوف۔ تو یہ حوالہ جات آپ اس میں لکھیں گے۔ کچھ یہ جو الفاظ عزم و استقلال، شجاعت اور صبر، شکر، توکل، رضا، ان کے معنی اور اس کے مطالب مفاہیم بھی ساتھ لکھیں گے اور چند ایک کے ساتھ حوالہ جات لکھ دیں گے۔ اسی طریقے سے اس میں قربانی کی بات کی ہے، ایثار کی بات کی ہے، یہ دونوں ایک ہی معنوں میں آئے گا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے قربانی اور ایثار کے حوالے سے، قربانی اور ایثار کیا ہے کہ کسی دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا اور اپنی ضرورت کو قربان کر دینا، یہ ایثار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے لیے جو ہے دوسرے کی حاجت کو مقدم رکھنا اور اپنی حاجت کو جو ہے وہ پیش نظر نہ رکھنا۔ وَلَوْ يُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کہتا ہے اور مقدم رکھتے ہیں ان کو جان سے، اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ، یعنی خود بھی اگر فاقے میں ہو تو پھر بھی دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں، دوسرے کے فاقے کو مقدم رکھتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اب شکر کی بات ہے اس میں، تو شکر کے حوالے سے تو قرآن مجید کی آیات، یہ بھی چیپٹر آپ کے موجود ہے شکر کے حوالے سے، وہاں سے آیات احادیث بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تو میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، تو وہاں پر شکر کے حوالے سے۔ اب میں نے یہاں پر چونکہ آیات لکھ دی ہیں، اب ایک آدھ شعر بھی ہو جائے، تو یہاں پر میں نے شعر لکھ دیا ہے: شکر ہو ہر حال میں، غم ہو کہ عیش، جس طرح رکھا خدا نے ہم رہے۔ تو اس طریقے سے پھر آگے جو اخلاق کی بات ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کامل ہے، پیرا نمبر 6 جو شروع ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے یہ پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں، پہلے پیراگراف کی جو تشریح تھی ان کے اندر حوالہ جات آ چکے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، اور اس طریقے سے انما بعثت لاتممت مکارم الاخلاق، یہ احادیث وغیرہ وہ پچھلے پیراگراف میں سے بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ سارے پیراگراف تو یہاں پر میں نمبر وائز اس کی تشریح کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو ایک پیرا آئے گا اس میں سے، تو پورے سبق کے اندر جو حوالہ جات لکھے ہیں وہ اس پیرے میں جو پیرا آپ کو آیا ہوا ہے اس میں بھی، اس میں سے بہت سارے حوالہ جات دوبارہ سے آ سکتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے اگر آپ یہ جتنی ویڈیوز بھی آئیں گی اس سبق پر، جیسے یہ تیسری ویڈیو ہے اور امید ہے کہ اس میں ختم کریں گے، اگر نہ ہوا تو چوتھی ویڈیو آئے گی، تو ان سارے حوالہ جات میں سے آپ دیکھیں کہ ڈھیروں حوالہ جات آپ کے پاس ہوں گے، تو جو پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے آئے تو ان میں سے بھی آپ حوالہ جات جو مطابقت اس سے رکھتے ہوں گے وہ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ اخلاق حسنہ کے حوالے سے میں نے بتایا، تو یہاں میں نے شعر لکھ دیا ہے: تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اسی طریقے سے اس میں جو بات کی ہے آگے ساری کی ساری تلمیحات ہیں، ساری کی ساری وہ جو تلمیحات ہیں وہ تلمیحات ایسی ہیں کہ یہ چھوٹی کلاسوں میں یہ سارے واقعات آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا مختصر کر کے اگر اس میں سے پیرا آ جاتا ہے تو وہ واقعات آپ اس میں لکھیں گے۔ تو ان ساری کی ساری حالتوں جو کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تمام حالتوں کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، تو وہی آیت دوبارہ سے آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے اس میں مختلف حالتیں بتائی ہیں کہ جیسے اگر تم مالدار ہو تو پھر کیسے زندگی گزارنی ہے، پھر بحرین کے خزینہ دار کی تقلید ہے، یہ بتائیں گے آپ کہ بحرین جب فتح ہوا تو کتنے خزانے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان خزانوں کے آنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے وہی اخلاق حسنہ کے جو ہے وہ آئینہ دار رہے۔ اسی طریقے سے غریب و تو شیب ابی طالب میں جو محصور ہوئے، مدینہ کے مہمان کی کیفیت، یہ سارے شیب ابی طالب کا واقعہ، مدینہ میں جب آپ مہمان بنے، پھر آپ نے کس طریقے سے عرب کے جو نظام سیاست اور نظام حکومت تھا وہ چلایا، پھر جب قریش کے محکوم تھے جب مکے میں تھے تو کس طریقے سے وہ آپ پر ظلم و ستم کرتے تھے اور آپ ان کے خلاف جو ہے پھر تلوار نہیں اٹھائی، آپ ان کو برداشت کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے ایک تربیت ہے، ایک تعلیم ہے۔ اگر فاتح ہو گئے بدر و حنین کے، تو فاتح ہونے کے بعد پھر انہوں نے کہ بغیر کسی
کسی بھی بات سنے ان کو تہ تیگ نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بھی ایک رحم کا معاملہ کیا، یہ باتیں آپ اس میں لکھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اگر شکست کھائی ہے تو حواس باختہ نہیں ہوئے۔ غزوہ احد میں گو کہ شکست تو نہیں تھی لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے، اور جس طریقے سے غزوہ بدر میں اور دیگر غزوات میں واضح طور پر جو فتح یابی ہوئی اس سے تھوڑا سا جو حالات تھے وہ مختلف تھے۔ تو اب جب اس طریقے سے کوئی یکدم یک بارگی کوئی ایسے مصیبت آ جاتی ہے تو وہ حواس باختہ کیا ہو جاتے تھے یا خود پر کنٹرول رکھتے تھے۔ یہ ہماری زندگی میں بھی اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نمونہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے استاد اور معلم کے لیے ہے، معلم اور استاد دونوں کے لیے اور شاگرد کے لیے، یہ دونوں کے لیے لکھا ہوا ہے، یعنی معلم کے لیے اور شاگرد دونوں کے لیے۔ تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اخلاص کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ اور مخلص ہو کر ان کو دین کی تعلیم دی، آج استاد کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر یہ اخلاص ہو، یہ شفقت اور مہربانی ہو، اور طالب علموں کے جو کیریئر ہے اس کے حوالے سے استاد بھی جو ہے وہ فکر مند نظر آئے۔ پھر اسی طریقے سے جو شاگرد کی بات کی ہے کہ روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، تو وہ جو حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور وہ جو ہے وہ بات بتاتے رہے، حدیث سناتے رہے اور خاموشی سے سنتے رہے۔ تو یہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ طالب علم جو ہے اس کو استاد کی بات کس طرح خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک تعلیم ہے ہمارے لیے، یہ واقعہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے واعظ و نصیحت کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا کہ دوسرے کی فرصت کا بھی لحاظ رکھتے تھے کہ ان کے پاس وقت ہے یا نہیں، ہر روز جو ہے وہ واعظ و نصیحت بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر واعظ و نصیحت میں ترغیب اور ترہیب، یعنی ڈرانا بھی اور پھر ان کو خوشخبریاں بھی سنانا، تو یہ بھی آپ کے تبلیغ کا اور واعظ و نصیحت کا ایک انداز تھا، اس سے بھی ہمیں سبق لینا چاہیے۔ پھر حق آگے ہے کہ جی جو جب آپ اکیلے تھے اور حق کی آواز بلند کرتے تھے، تو جب سارا زمانہ بھی اگر مخالفت میں آ جائے اور بات حق ہو تو اس پر ڈٹ جانا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے خیبر اور بنی نذیر اور فدق کا جو باغ ہے، یعنی ذمہ دار ہیں اگر لینڈ لارڈ ہے تو اس کو آپ نے کس طریقے سے، فدق کا جو آپ کو باغ کی آمدن تھی وہ آپ غریبوں پر، مسکینوں پر، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، زمین جائیداد ہے، تو اس میں سے جو حقدار ہیں ان کے حق بھی ادا کرنے چاہیے، یہ ہمارے لیے اس میں نمونہ موجود ہے۔ پھر سفری کاروبار کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ خدیجۃ الکبریٰ کا جب سامان لے کر گئے، پھر حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی جو سفر کیا تھا شام کا، بصرہ کا، تو وہ بھی آپ اس میں وہ واقعہ بھی آپ، یہ مشہور و معروف ہے، اگر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل بھی ہو سکتی ہے، تو یہ آپ اس میں بھی ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں کہ کس ایمانداری کے ساتھ انہوں نے وہ سفر کیا تھا۔ اسی طریقے سے ثالث ہونے کے حوالے سے ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حجر اسود جو تھا اس کو نصب کرنے کی بات آئی، تو قبائل آپس میں جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے کہ میں اس کو لگاؤں گا یا میں لگاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جیسے فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے مطابق حق آپ کا بنتا تھا، لیکن آپ نے سارے قبائل کو ساتھ لے کر تاکہ سب کی جو ہے وہ کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے آپ کے انصاف کے حوالے سے اور چیزیں، شاہ اور گدا جو امیر اور غریب جو ہے یہ برابر تھے۔ وہ مشہور و معروف واقعات ہیں کہ وہ فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا، لوگوں نے سفارش کی، آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو یہ جو آپ کا انصاف اور عدل کا نظام تھا یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے اس کے اندر بھی ایک سبق موجود ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے جو بات کی ہے کہ اگر شوہر ہو، اب دیکھیے آپ کے شوہر کے حقوق اور بیویوں کے حقوق جو ہیں وہ چیپٹر اسلامیات میں موجود ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے وہاں سے آپ نقل بھی کر سکتے ہیں کہ
کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے۔ اور پھر آگے بتایا کہ اگر باپ ہو اور صاحب اولاد ہو تو حضرت فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال پوچھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے، اولاد کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے۔ اگر وقت ہو تو وہ سارے واقعات لکھ سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ملنے کے لیے جاتے، اور جب وہ حضرت فاطمہ آپ کے پاس آتی آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، اسے بوسہ دیتے۔ امام حسن اور امام حسین کے لیے آپ مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے نیچے اتر آتے، اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے، نماز پڑھتے ہوئے ان کے لیے سجدوں کو طویل کر دیتے، راستے میں اگر جاتے بچے کھیل رہے ہیں تو ان کے پاس کھڑے ہو جاتے، انہیں پیار کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے جو کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو کسی حال میں تمہارے لیے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ تو یہاں پر یہی جو آیت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اب آگے آپ دیکھیے کہ اس میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس پیرے میں آنے والے ایک ایک واقعہ کو تفصیل کے ساتھ لکھیں تو اتنا تشریحی مواد بن جائے گا کہ وقت کم پڑ جائے گا، تو یہ اس کے اندر لکھیں گے۔ اور اس میں شعر اگر آپ لکھنا چاہیں تو ان کا ثانی کوئی پیدا ہو نہیں سکتا، صدق میں، اخلاق میں، گفتار میں، کردار میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی اگر عمل ہو تو کسی عمل میں بھی کوئی ان کا ثانی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، اس میں ہر طبقہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے لیے ایک عملی نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پیرا نمبر 5 اور 6 کی ویڈیو مکمل ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد جو چوتھی ویڈیو آئے گی تو وہ اس میں ہم کوشش کریں گے اس سبق کو مکمل کرنے کی، کیونکہ آخری جو پیراگراف ہیں وہ پیراگراف نمبر 7 ہے، 8، 9 اور 10 یہ تھوڑے مختصر سے ہیں، تو یہ چاروں کے چاروں جو ہے ایک ہی ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ہم مکمل کر دیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ پورا سبق جو ہے اس میں حوالہ جات کی کثیر تعداد میں آپ کو جو ہے وہ فراہمی میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ آپ اس کو توجہ سے دیکھیں، سنیں۔ اگر مزید اس کے اندر کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں جا کر کریں تو اس کے مطابق آپ کو مزید مواد بھی مہیا کر دیا جائے گا۔